اب تک کے لیے اتنا ہی. مزید باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے پرائم سٹار نیوز. لاہور میں ایک کم سن بچے نے چچا کا کیس لڑنے کے لیے وکیل کو فیس میں مرغا دے دیا. وکیل ملک پرویز کا کہنا ہے کہ بچے کے پاس فیس دینے کے لیے پیسے نہیں تھے. بچے نے چچا کی ضمانت کے لیے فیس میں پالتو مرغا دیا. کم سن بچے ایان نے مرغے کو چومتے ہوئے اور روتے ہوئے وکیل کے حوالے کیا. وکیل ملک پرویز کا کہنا ہے کہ پولیس نے بچے کے چچا محسن کو کسی اور کیس میں پکڑا اور 9 مئی کے واقعات کا کیس بنا دیا. وکیل ملک پرویز کے مطابق بچے ایان کو اس کے چچا محسن عباس نے پالا ہے. وہ اسے ابو ہی کہتا ہے. رانی پور میں بچی کی ہلاکت، مجسٹریٹ کو پوسٹ مارٹم کے لیے قبر کشائی کا آرڈر جاری کرنے کا حکم. رانی پور میں مقامی پیر کی حویلی میں 10 سال کی ملازمہ پر مبینہ تشدد سے ہلاکت کے کیس میں ایڈیشنل سیشن جج خیرپور نے مجسٹریٹ رانی پور کو بچی کے پوسٹ مارٹم کے لیے قبر کشائی کا آرڈر جاری کرنے کا حکم دے دیا. عدالت نے گرفتار ملزم اسد شاہ کو 4 روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا. تاہم مقدمے میں نامزد ملزم کی اہلیہ اب تک گرفتار نہ ہو سکی، جبکہ جرم چھپانے اور غفلت برتنے پر ایس ایچ او رانی پور امیر چانگ اور ڈاکٹر عبدالفتاح میمن سے تحقیقات جاری ہیں. اسد شاہ نے عدالت میں کہا کہ ہماری حویلی میں بچیاں کام کاج کرتی ہیں، مرید خوشی سے بچیاں کام پر لگاتے ہیں. ایس ایس پی روہیل کھوسو کا کہنا ہے کہ مجسٹریٹ رانی پور ایم ایس سول ہسپتال کو قبر کشائی کر کے پوسٹ مارٹم کرنے کے لیے تحریری آرڈر جاری کریں گے. ایس ایس پی خیرپور نے بتایا کہ ایم ایس سول ہسپتال میڈیکل بورڈ کے لیے محکمہ صحت کو تحریری لیٹر لکھیں گے. میڈیکل بورڈ قبر کشائی کے بعد پوسٹ مارٹم کرے گی. نگران وفاقی کابینہ نے حلف اٹھا لیا. ذرائع کا بتانا ہے کہ پہلے مرحلے میں نگران کابینہ کے 18 ارکان نے آج حلف اٹھایا. ایوان صدر میں ہونے والی تقریب میں صدر عارف علوی نے وفاقی کابینہ کے اراکین سے حلف لیا. یاد رہے کہ چند روز قبل انوار الحق کاکڑ نے بطور نگران وزیر اعظم اپنے عہدے کا حلف لیا تھا، جس کے بعد انہوں نے اپنی کابینہ مختصر رکھنے کا اعلان کیا تھا. دوسری جانب ذرائع کا بتانا ہے کہ وفاقی کابینہ میں وزیر خارجہ سابق سفارتکار جلیل عباس جیلانی کو لگائے جانے کا امکان ہے، جبکہ وزیر خزانہ سابق گورنر اسٹیٹ بینک عشرت حسین ہوں گی. سرفراز بگٹی کو وزارت داخلہ دیے جانے کا امکان ہے. ذرائع کے مطابق نگران وزیر اطلاعات کے طور پر سینئر صحافی مرتضیٰ سولنگی کو چنا گیا ہے، جبکہ نگران وزیر برائے آئی ٹی ٹی او ٹیلی کام کے لیے ڈاکٹر عمر سیف کا نام ہے. ذرائع کے مطابق انیق احمد کو وزارت مذہبی امور کا قلمدان دیا جائے گا. احمد عرفان اسلم نگران وزیر قانون ہوں گے. مشال ملک وزیر اعظم کی معاون خصوصی برائے انسانی حقوق ہوں گی. شاہد اشرف تارڑ پوسٹل سروسز کے نگران وزیر ہوں گے. ڈاکٹر ندیم جان وزیر صحت ہوں گے. جمال شاہ وزیر ثقافت ہوں گی. مدد علی سندھی، خلیل جارج، محمد سمیع سعید بھی نگران وفاقی کابینہ میں شامل ہوں گے. ذرائع کے مطابق لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ انور علی حیدر کو وزیر دفاع بنانے کا فیصلہ کیا گیا ہے. جڑاوالا سانحہ منصوبہ سازوں اور مساجد سے اعلانات کرنے والوں کو سزائیں دی جائیں. اسلامی نظریاتی کونسل اسلامی نظریاتی کونسل کے چیئرمین ڈاکٹر قبلہ ایاز نے جڑاوالا واقعے کے منصوبہ سازوں اور مساجد سے اعلانات کرنے والوں کو سزائیں دینے کا مطالبہ کیا ہے. ڈاکٹر قبلہ ایاز کا کہنا ہے کہ اسلام تمام مذاہب کی عبادت گاہوں اور مذہبی شاعر کے احترام کا درس دیتا ہے. انہوں نے مزید کہا کہ دوسرے مذاہب کے افراد اور عبادت گاہوں پر حملے کے قانون اور اسلام میں کوئی گنجائش نہیں. ان واقعات میں ملوث تمام شرپسندوں کے خلاف بلا تفریق قانونی کارروائی کی جائے. ان کا کہنا تھا ایسے واقعات کے سدباب کے لیے ضروری ہے کہ ملوث مجرموں کو سخت ترین سزا دی جائے. خصوصی عدالتیں جرائم پر اکسانے والے افراد، منصوبہ سازوں اور مساجد سے اعلانات کرنے والوں کو سزائیں دیں. سانحہ 9 مئی میں ملوث ارسلان نسیم کے گھر پولیس چھاپے کے دوران والد کی موت واقع ہو گئی. لاہور میں مبینہ طور پر 9 مئی کے واقعات میں ملوث 13 سالہ ارسلان نسیم کی گرفتاری کے لیے مارے گئے چھاپے کے دوران اس کے والد کی موت ہو گئی. پی ٹی آئی کور کمیٹی کے رکن شعیب شاہین کا کہنا ہے کہ ارسلان نسیم کے وکیل رانا انتظار حسین نے کہا ہے کہ ارسلان نسیم اس سے پہلے کسی کیس میں ملوث نہیں تھا اور اب ڈی آئی جی آپریشنز نے ارسلان نسیم کا نام ایک اور کیس میں ڈال دیا ہے. شعیب شاہین نے مزید کہا کہ اگر ڈی آئی جی آپریشنز لاہور ناصر رضوی کے پاس ارسلان نسیم کے خلاف کوئی ثبوت نہیں تو ان کے خلاف ارسلان کے والد کے قتل کا مقدمہ چلنا چاہیے. ڈی آئی جی عمران کشور نے کہا کہ تمام الزامات کی انکوائری کر رہے ہیں. 9 مئی کے واقعے میں ارسلان کے عسکری ٹاور میں موجودگی کا ثبوت ہے اور ارسلان کی عمر 13 نہیں 20 سال ہے.
मुल्क भर के तमाम पासपोर्ट दफातर से ई पासपोर्ट का इजरा शुरू। इस्लामाबाद के बाद मुल्क भर के तमाम पासपोर्ट दफातर से भी ई पासपोर्ट का इजरा शुरू कर दिया गया। ख्याल रहे कि इस्लामाबाद में जून 2023 में ई पासपोर्ट की सहूलत आवाम को फराहम की गई थी। डायरेक्टरेट जनरल इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट्स के मुताबिक ई पासपोर्ट इजरा के लिए फीस शेड्यूल भी जारी कर दिया गया। शेड्यूल के मुताबिक 36 सफ़ात के 5 साल ई पासपोर्ट के लिए नॉर्मल फीस 9,000 रुपये रखी गई है, जबकि इतने ही सफ़ात के अर्जेंट पासपोर्ट की फीस 15,000 रुपये मुकर्रर की गई है। शेड्यूल के मुताबिक 72 सफ़ात के ई पासपोर्ट के लिए नॉर्मल फीस 16,500 रुपये और अर्जेंट के लिए 27,000 रुपये फीस मुकर्रर की गई है। 36 सफ़ात पर मुश्तमिल 10 साल पासपोर्ट की अर्जेंट फीस 22,500 रुपये है। 72 सफ़ात के 10 साल पासपोर्ट की नॉर्मल फीस 24,750 रुपये, जबकि अर्जेंट की फीस 40,500 रुपये मुकर्रर की गई है। शेड्यूल के तहत नॉर्मल पासपोर्ट की फीस हस्बे साबिक हो रहेगी, जबकि ये फीस शेड्यूल 16 अगस्त से नाफिजुल अमल होगा। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए प्राइम स्टार न्यूज़।